لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی‌الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی دو لوگوں کی مسئولیت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ ایک گروہ وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کر دی، دوسرا گروہ وہ جو اس قربانی کے انتظار میں ہے۔ میں نے گزشتہ مجالس میں بتایا، تذکرہ کیا کہ عاشوراء کے بعد اگر کچھ شخصیات نہ ہوتی تو آج کربلا ہم تک نہ پہنچتی۔ اگر راویان کربلا نہ ہوتے، اگر وہ لوگ نہ ہوتے کہ جنہوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچایا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید جو امام حسین کا مقصد تھا اس قربانی کے ذریعے، وہ مقصد ہم اور آپ تک نہ پہنچتا۔ امام حسین کو کربلا میں شہید کرنے کے بعد ہر طرح کے پروپوگنڈے چلائے گئے، ہر طرح کی مخالفتیں، کہیں یہ نعرہ لگایا گیا کہ جناب ایک باغیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حکومت کے خلاف قیام کیا، امیر کے خلاف قیام کیا، مسلمانوں کے خلاف قیام کیا، انہیں کربلا میں مار دیا گیا۔ اگر امام سید سجاد حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جیسا کہ میں نے کل تذکرہ کیا، اگر یہ شخصیات نہ ہوتی تو کس طرح سے کربلا کو بیان کیا جاتا اور کس طرح سے کربلا کو ریپرزنٹ کیا جاتا، وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جہاں جہاں کربلا کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا، وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئیں اور صحیح کربلا کی تفسیر کی۔ اسی طرح امام سید سجاد علیہ السلام نے جگہ جگہ کربلا کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام سید سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد کربلا کو بہترین طریقے سے بیان کیا۔ میں نے گزشتہ مجالس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، دنیا کی کوئی نہضت یا کوئی بھی انقلاب تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس انقلاب کو صحیح پہنچانے والے نہ ہوں۔
اگر کسی نہضت کو، کسی انقلاب کو صحیح طریقے سے نہ پہچانا جائے یا صحیح طریقے سے نہ پہنچایا جائے تو لوگ اس انقلاب اور اس نہضت کے حوالے سے کوئی بھی نظریہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اس نہضت کربلا کو، اس واقعہ کربلا کو، اس انقلاب کربلا کو پہنچانے والی شخصیات بہت عظیم شخصیات تھیں۔ ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے کربلا کو بہترین انداز اور بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک ایسی ذات ہیں جناب زینب علیہ مقام کہ جن کے بارے میں خود ایک امام معصوم یہ گواہی دیتا نظر آتا ہے کہ میری جدہ یا میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایک ایسی عالمہ ہیں، ایک ایسی پڑھی لکھی ہیں کہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں، ایک ایسی عالمہ ہے کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے سامنے زانو ادب نہیں رکھے، یعنی ایسی شخصیت کربلا کو لوگوں تک پہنچا رہی ہے جو علم لدنی کی ملکہ ہے، جس کے پاس علم لدنی ہے، جس کے اندر خطا کی، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح دوسری شخصیت کے جس کا تذکرہ آج میں آپ حضرات کے سامنے کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ تاریخ اسلام، تاریخ کربلا کی عظیم شخصیت ہے، اور میرے خیال سے آج اگر اس سرزمین پر سکون کے ساتھ بیٹھ کے آپ امام حسین کا تذکرہ سن رہے ہیں یا امام حسین پہ رو رہے ہیں تو وہ اسی شخصیت کی دین ہے کہ جس کا نام ہے امام سید الساجدین زین العابدین، کہ جن کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پوری کربلا اگر ہم تک کسی نے پہنچائی وہ امام سید سجاد نے، مصائب اگر کسی نے پہنچائے تو وہ امام سید سجاد نے، کربلا میں کیا ہوا اگر کسی نے بتایا امام سید سجاد نے، وگرنہ ایک ریگستان، ایک ایسی جگہ کہ جہاں نہ کوئی رہنے والا ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے آس پاس، نہ کوئی گھر ہے، ایک ریگستان ہے، نہ وہاں کوئی پہنچ پا رہا ہے، نہ وہاں سے کوئی آ پا رہا ہے، ایک ایسی جگہ پر امام حسین کو شہید کر دینا اور پھر اس شہادت کے پیغام کو اس طرح سے واضح و روشن کر دینا اور اس طرح سے دنیا میں پہنچا دینا کہ شاید آج کے دور میں یہ موجودہ میڈیا بھی کسی پیغام کو اس حد تک نہیں پہنچا سکتی جو امام سید سجاد نے قید کے عالم میں کربلا کو پہنچایا اور جس خوبصورتی کے ساتھ پہنچایا۔ امام سید سجاد کربلا میں بیمار تھے، امام سید سجاد کربلا میں بیمار تھے کہ جس کی وجہ سے امام سید سجاد نے جنگ میں یا جہاد میں حصہ نہیں لیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام سید سجاد کی پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ جیسے ہی امام حسین آخری لمحات میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایک خیمے میں آ رہے ہیں، وداع کر رہے ہیں سب کو، سیدانیوں کو بلایا، سیدانیوں کو خدا حافظ کیا، علیکم من السلام، میرا آخری سلام قبول کرو، میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام آخری لمحات امام سید سجاد کے پاس پہنچے، امام سید سجاد کو بستر مریضی سے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، اور لگانے کے بعد سارے اسرار امامت جو ایک امام اپنے بعد آنے والے امام میں منتقل کرتا ہے، امام حسین نے وہ سارے کے سارے اسرار امامت امام سجاد علیہ السلام میں منتقل فرمائے۔ امام سید سجاد کی کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ امام سید سجاد امامت کے بوجھ اور امامت کے منصب کو اٹھائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ زمین اللہ کی حجت سے ایک لمحہ کے لیے خالی نہیں رہ سکتی۔ اگر امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو امام حسین کے فوراً بعد اللہ کی حجت کا ہونا ضروری ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اللہ کی موجودہ حجت تھے امام حسین کے بعد۔ یہ کتنا سخت لمحہ تھا امام سید سجاد کے لیے، ایک ایسے وقت میں امام بن رہے ہیں کہ جہاں چاروں طرف لاشیں، چاروں طرف بربادی ہے، چاروں طرف عجیب و غریب حزن ہے، سیدانیوں کے سروں سے پردہ چھین لیا گیا۔ امام سید سجاد منصب امامت پہ فائز ہوئے، امام سید سجاد نے امامت کی ذمہ داریاں نبھائیں۔
امام سید سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ آپ کو پتہ کیا تھا؟ سیدانیہ امام سید سجاد کے پاس آئیں، آنے کے بعد سوال کیا، اے سجاد، خیمے میں جل کے مر جائیں یا پھر ننگے سر خیموں کے باہر نکلیں؟ یہ امام سید سجاد کی زندگی کا پہلا مسئلہ تھا جو امامت کے بعد پیش آیا۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے سیدانیوں کی طرف خطاب کیا اور فرمایا، جان بچانا واجب و لازم و ضروری ہے، آپ لوگ اپنی جان بچائیں۔ خلاصہ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے امام سید سجاد کا۔ کربلا والوں نے جو امتحان دینا تھا دے دیا، کربلا والوں نے جو قربانیاں دینی تھیں دے دی، اب اس قربانی کو لوگوں تک پہنچانا ان شخصیات کا کام ہے جو میدان کربلا سے باہر نکلے۔ ان میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ جناب زینب علیہ مقام کے، جنہوں نے کربلا کو بہترین انداز میں پہنچایا۔ دوسری شخصیت کے جس نے کربلا کو پہنچایا وہ ہے امام سید سجاد۔ امام سید سجاد کو اسیر کر لیا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اسیر کرنے کے بعد امام سید سجاد کو جگہ جگہ پھرایا جا رہا ہے۔ پہلے امام سید سجاد کو کوفے میں لایا گیا، کوفے میں بہت سارے لوگوں سے امام سید سجاد مخاطب ہوئے، لوگوں نے سبب پوچھا، رو کیوں رہے، آپ اتنا زیادہ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ امام سید سجاد نے جگہ جگہ بتایا کہ اے لوگو، تمہیں نہیں معلوم میں کس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ امام سید سجاد نے وہ مینٹالٹی جو بعض لوگوں کے دل و دماغ میں پھیل چکی تھی کہ نعوذ باللہ امام حسین باغی تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف قیام کیا، امام سید سجاد ایک ایک کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ جناب ہم کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں، کس کے پوتے ہیں، تم ہمیں نہیں جانتے، شاید تم ہمیں جانتے ہوتے تو تم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام سید سجاد شام میں وارد ہوئے تو ایک شامی اہل بیت اطہار کو گالیاں دے رہا تھا، اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہہ رہا تھا، امام حسین کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہا تھا۔ امام سید سجاد کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہا، اچھا ہوا تم سب کو مار دیا گیا، بہت بغاوت کر رہے تھے، یزید کے خلاف قیام کر رہے تھے، یزید نعوذ باللہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، رسول اللہ کا جانشین ہے، تم یزید کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، تمہیں اللہ نے نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کر دیا، اللہ نے تمہیں مار دیا۔ امام سید سجاد علیہ السلام چپ چاپ کھڑے رہے، اس شامی کی باتوں کو سنتے رہے۔ جب شامی خاموش ہو گیا، امام نے اپنے قریب بلایا، امام نے فرمایا، اے شامی، جس طرح سے میں نے تیری باتوں کو سنا، اب تو میری باتوں کو سن۔ شامی نے کہا بسم اللہ۔ حضرت نے فرمایا، کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہوں۔ کہ کیا قرآن میں تو نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے، اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے یہ کہ تم ہماری قرابت داروں سے محبت کرو، ہمارے رشتہ داروں سے محبت کرو، ہمارے خاندان سے محبت کرو۔ امام سید سجاد اس شامی کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا ذرا بتائے گا اس آیہ کریمہ میں جن رشتہ دار یا جن خاندان والوں کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے وہ رسول اللہ کے خاندانی کون لوگ ہیں؟ ذرا بتا وہ کون لوگ ہیں؟ اچھا ایک نکتہ اور بیان کرتا چلوں، یہ جو شام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف پروپوگنڈے تھے، شامی مستضعف تھے، مستضعف یعنی مجبور تھے، ان تک اہل بیت اطہار کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی، آپ یقین کریں ان تک نہیں پہنچی تھی۔ ہمیشہ ظالم جابر بادشاہ رہا کہ جس نے اہل بیت کی تعریف ہونے ہی نہیں دی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار ہیں کون، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسین ہیں کون، لوگوں کو واقعا نہیں پتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب امیر المؤمنین کو کوفے میں شہید کر دیا گیا تو باقاعدہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ شام میں باقاعدہ لوگوں نے کہا تعجب کے ساتھ کہ علی کو کہاں مارا گیا؟ کہ مسجد میں مارا گیا۔ کہ علی نماز پڑھتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ علی نماز پڑھتے تھے؟
یعنی شامیوں پر بری تبلیغات کا یہ اثر تھا، نتیجہ تھا. ان تک اہل بیت اطہار کی معرفت اور ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن نہیں پہنچا. انہیں نہیں پتا تھا اہل بیت اطہار کی ذات کیا ہے. امام سید سجاد نے جب شامی کو برا بھلا کہتے ہوئے دیکھا، جو شامی امام سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا، یا امام سید سجاد علیہ السلام کی طرف خطاب کرتے ہوئے امام حسین کو گالیاں دینے لگا، جیسا کہ میں نے بیان کیا. امام سید سجاد علیہ السلام اس شامی کی طرف مخاطب ہوئے جو شامی امام حسین کو گالیاں دے رہا ہے، جو شامی امام حسین کو باغی کہہ رہا ہے، جو شامی سید سجاد کے اوپر تہمتیں لگا رہا ہے، منہ پہ جناب سید سجاد کو گالیاں دے رہا ہے. امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام سید سجاد کربلا کو ان لوگوں تک پہنچائے. یہ امام سید سجاد کی ذمہ داری تھی. امام نے اس شامی کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ذرا بتا یہ قربا کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے قریبی کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ یہ رسول اللہ کے رشتہ دار کون ہیں کہ جن سے محبت کرنا تم پر واجب ہے؟ شامی نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم وہ ہم لوگ ہیں. پھر مولا آگے بڑھے کہ قرآن کی یہ آیت پڑھی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رسول اللہ کے قرابت داروں کو ان کا حق دو. اگر تم نے مان لیا کہ ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اب میرا تجھ سے سوال ہے کیا تو نے ہمارا حق ادا کیا؟ کیا تو نے ہمارا حق ادا کیا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. جو بھی خمس نکالتے ہو اس میں ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک حصہ رسول کا ہے، ایک حصہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کا ہے، رسول اللہ کے قرابت داروں کا ہے. کیا تو نے وہ حصہ ادا کیا؟ اگر ادا کیا تو کسے دیا؟ کیا تو نے وہ حصہ یزید کو دیا؟ کیا تو یزید کو نعوذ باللہ رسول اللہ کا رشتہ دار سمجھتا ہے؟ کیا تو یزید کو نعوذ باللہ رسول اللہ کا خاندانی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ کہ پھر کیا تو نے کبھی تلاش کیا کہ رسول اللہ کے خاندانی ہے کون؟ تو نے پتا کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کی قسم ہم ہیں رسول اللہ کے خاندانی، ہم ہیں ان کے گھر والے. تو ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ہمیں گالیاں دے رہا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ہماری عصمت کی قسمیں کھا رہا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ ہماری پاکیزگی پر قرآن مجید کی آیت کو دلیل بنا رہا ہے. ہماری پاکیزگی پر اللہ تبارک و تعالی آیتیں نازل کر رہے ہیں. اسے نہیں معلوم تھا، اسے نہیں معلوم تھا، واقعاً اسے نہیں معلوم تھا. اسے جب پتا چلا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تعلق امام حسین سے اور امام حسین کا تعلق رسول اللہ سے، جب اس شامی کو پتا چلا یہ شامی رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، امام سید سجاد کے ہاتھوں کو پکڑا اور چومنے لگا، مولا سے معافی مانگنے لگا. خلاصہ امام سید سجاد نے دیکھیں کس باریکی کے ساتھ کربلا کو اس کے کانوں تک پہنچایا. میں نے شروع میں جملہ عرض کیا تھا اگر ناقلین کربلا نہ ہوتے، کربلا کو بیان کرنے والے نہ ہوتے، راویان کربلا نہ ہوتے، تو آج بھوپال میں 28 محرم کو بیٹھ کے آپ مجلس نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا. یہ جتنے مصائب، یہ جتنا مثال کے طور پہ رونے کے حوالے سے، گریے کے حوالے سے، مجلسوں کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری چیزیں اہل بیت اطہار نے ہم تک پہنچائی. ان لوگوں نے پہنچائی کہ جنہوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. مثال کے طور پہ کتنا شوق ہوتا ہے، کتنا شوق ہوتا ہے، کتنے شوق سے آپ عزاداریاں کرتے ہیں، کتنے شوق سے آپ ماتم کرتے ہیں، کتنے شوق سے آپ بیٹھ کے امام حسین پہ روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ امام سید سجاد نے کربلا کو اس طرح سے تم تک پہنچایا. کیسے پہنچایا؟ امام سید سجاد کی کربلا کے بعد کی زندگی اٹھا کے دیکھیے. ایک ایسا امام جب تک زندہ رہا امام حسین پہ گریہ کرتا رہا. امام سید سجاد نے گریے کے ذریعے
رونے کے ذریعے کربلا آپ تک پہنچائی. میں انشاءاللہ مصائب سے پہلے اس موضوع پہ چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا میں نے بیان کیا کہ کس طرح سے درباروں میں جا کر امام سید سجاد اپنا تعارف کرا رہے, کربلا کو پہنچا رہے. یزید کے دربار میں امام سید سجاد جب وارد ہوئے, امام سید سجاد نے خطبے کی اجازت مانگی کہ مجھے موقع ملے, میں بھی کھڑا ہوں, میں بھی کچھ بیان کروں, میں بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں, میں کربلا کا تعارف کراؤں. میں مبلغ کربلا ہوں, میں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. امام تعارف کروانا چاہ رہے ہیں. خلاصہ امام سید سجاد علیہ السلام کو جب بولنے کا موقع ملا, امام سید سجاد نے اپنا تعارف کرایا. اے لوگوں, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں. اگر اس خطبے میں امام سجاد علیہ السلام کے غور کرے تو امام سید سجاد نے کبھی کہا مثال کے طور پہ انا ابن مکہ, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف امام سید سجاد علیہ السلام نے ان چیزوں کے ذریعے کروایا جن چیزوں کو شامی مانتے تھے. ان چیزوں کے ذریعے خطبے میں ان چیزوں کے ذریعے اپنا تعارف کرایا. ظاہر سی بات ہے یہ حج بھی کرتے تھے, اور بھی بہت سارے راستے تھے امام سید سجاد کے پاس اپنا تعارف کروانے کے لیے, لیکن امام سید سجاد نے ان چیزوں کے ذریعے تعارف کروایا کہ جن چیزوں کو یہ مانتے ہیں. تم حج کو مانتے ہو, تم عمرے کو مانتے ہو, تم صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کو مانتے ہو, کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے گھر سے ہیں, ہم نے لوگوں کو سکھایا, ہم نے لوگوں کو بتایا. پھر امام سید سجاد نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا. تعارف کرانے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک طرف یزید جو کہیں نہ کہیں اپنی نسبت رسول اللہ کی طرف دینے کی کوشش کرتا تھا, اگر رشتہ داری یا خاندانی ہونے کی نسبت نہ صحیح, لیکن یہ تو کہتا تھا کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. یزید اس منبر پہ بیٹھا تھا, اس دعوے کے ساتھ بیٹھا تھا کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. اس دعوے کے ساتھ نہیں بیٹھا کہ میں رسول اللہ کا دشمن ہوں. رسول اللہ سے محبت کے دعوے کے ساتھ یزید خلافت پہ بیٹھا, یزید منصب پہ بیٹھا. امام سید سجاد دربار یزید میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں, اپنا تعارف کرا رہے ہیں. امام کو پتا ہے کہ اس تعارف کے ذریعے یزید کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ جو شامی یہاں کھڑے ہیں, میرا مقصد ہے ان تک کربلا کو پہنچانا, ان تک حقیقت کو پہنچانا, ان تک معارف پہنچانا. امام سید سجاد نے خطبہ دیا, طولانی خطبہ ہے کہ جس میں امام سید سجاد اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو ہم سے مقابلہ کر رہا ہے یا تم لوگ یزید کی طرف جا رہے ہو. امام نے فرمایا اعطینا ستن وفضلنا بالسبع, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی اور 7 چیزوں کے ذریعے اللہ نے دوسروں پر ہمیں فوقیت دی, دوسروں پہ ہمیں بلند و بالا رکھا. اللہ نے ہمیں اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والبلاغہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم سے نوازا, اللہ نے ہمیں بزرگی سے نوازا, اللہ نے ہمیں فصاحت و بلاغت سے نوازا, اللہ نے ہمیں شجاعت سے نوازا. پھر مولا نے ایک جملہ فرمایا, قیامت تک یاد رہنے والا جملہ ہے. مولا نے فرمایا والمحبہ فی قلوب المؤمنین, اللہ نے ایک نعمت ایسی دی ہے جو دنیا میں کسی بشر کو اللہ نے عطا نہیں کی. وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی. والمحبہ فی قلوب المؤمنین, اللہ نے ہماری محبت مؤمنین کے دلوں میں رکھی. گویا امام سید سجاد دربار یزید میں کھڑے ہو کے یزید کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, اے یزید, کربلا میں کٹے ہوئے جسموں پر حکومت کرنا تیرا کام ہے, لیکن روحوں پر اور مؤمنین کے دلوں پر حکومت کرنا ہمارا کام. تو وہاں کٹے ہوئے جسموں پہ حکومت کر سکتا ہے, روحوں پہ حکومت نہیں کر سکتا ہے. تو اپنا دبدبہ قائم کر سکتا ہے, لیکن ان شامیوں کے دلوں میں اپنی محبت نہیں اتار سکتا. محبت کا دار و مدار زور و زبردستی پہ نہیں ہوتا. محبت زبردستی نہیں کروائی جاتی,
محبت انسان کے دل میں خود بخود پیدا ہوتی ہے. تو کتنا بھی اپنا پریشر بنا لے، زور بنا لے، لیکن ان کے دلوں پہ حکومت نہیں کر پائے گا. اللہ نے ہمیں جس چیز سے نوازا وہ چیز کیا ہے؟ ہماری محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی. اچھا، اعطینا ستن وفضلنا بالسبع، 7 چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں دوسروں پہ فوقیت دی. منا النبی ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سید شباب اہل الجنہ ومنا سیدۃ نساء هذه الامہ ومنا مہدی هذه الامہ. امام سید سجاد علیہ السلام یزید کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یزید سن، تو اپنا مقابلہ ہم سے کر رہا ہے، لکھ اور لوگوں تک پہنچا. میں کربلا کو پہنچانے آیا ہوں، میں کربلا کا تعارف کروانے آیا ہوں، میں بتانے آیا ہوں کہ جس کو تو نے کربلا میں مارا ہے وہ شخصیت کیسی ہے، اس شخصیت کا تعلق کس قبیلے سے ہے، اس شخصیت کا تعلق کس خاندان سے ہے. امام سید سجاد فرما رہے ہیں کہ نبی کہ جن کی نبوت کی گواہی تم پر واجب ہے وہ نبی ہم میں سے، وہ نبی ہم میں سے. اس امت کا صدیق، نبی کا وصی کہ جسے رسول گرامی نے اپنا جانشین بنایا وہ بھی ہم میں سے. جعفر طیار ہم میں سے، جناب حمزہ ہم میں سے، جوانان جنت کے دونوں سردار ہم میں سے ہیں جنہیں تو نے مارا ہے. کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہم میں سے ہے، اور آخری حجت جو ظہور فرمائے گی وہ بھی ہم میں سے ہے. اللہم صلی علی محمد. آخری حجت جو ظہور فرمائے گی وہ بھی ہم میں سے. امام سید سجاد نے دربار یزید میں جا کے اپنا تعارف کروایا. تعارف اس لیے کروایا اگر کسی کے پاس حق نہ پہنچا ہو، اگر کسی کو ان کا تعارف نہ معلوم ہو، اگر کسی کو امام حسین کے بارے میں خبر نہ ہو، تو امام سید سجاد مبلغ کربلا، کربلا کو پہنچانے والے. امام سید سجاد نے اپنے الفاظ کے ذریعے کما حق ہو کربلا شام میں بھی پہنچا دی. امام سید سجاد نے بتا دیا. امام سید سجاد جگہ جگہ بتا رہے ہیں، جگہ جگہ رو رہے ہیں. امام مثال کے طور پہ قافلے میں چل رہے ہیں، شام میں جیسے ہی وارد ہوئے امام ایک پتھر پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے رونے لگے. چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا. امام سید سجاد کے پاس آئے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہٹے کٹے مثال کے طور پہ اتنے بڑے جوان طاقتور، اور آپ بچوں کی طرح بیٹھ کے رو رہے ہیں. امام سید سجاد نے روتی ہوئی آنکھوں کو اٹھایا کہ جس کا ایک دن میں بھائی مار دیا گیا ہو، بیٹا مار دیا گیا ہو، جس کا ایک دن میں سارا کنبہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہو، ذرا یہ بتاؤ وہ نہ روئے تو کیا کرے؟ لوگوں کے اندر جستجو پیدا ہوئی. تمہارے ایک دن میں سب کو مار دیا گیا؟ ہاں سب کو مار دیا گیا. کس کس کو مارا گیا؟ اب امام سید سجاد ایک ایک کا تعارف کرا رہے. گویا امام سید سجاد اس رونے کے ذریعے کربلا گھر گھر پہنچا رہے، رونے کے ذریعے کربلا پہنچا رہے. یہ جو روایات ملتی ہیں کہ امام سید سجاد جب تک زندہ رہے امام روتے رہے، جب تک زندہ رہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کوچہ و بازار میں جاتے تھے، کسی قربانی کو دیکھتے تھے، اگر کوئی قصائی مثال کے طور پہ ذبیحے کو ذبح کرتا تھا، امام رونے لگتے تھے. کیوں رونے لگتے تھے؟ تاکہ 4 لوگ آئیں اور آنے کے بعد پوچھیں کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں. امام بتائیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. الا یا اہل العالم ان ابی، ہمارے باپ کو کربلا میں مار دیا گیا. کیسے مارا گیا؟ بھوکا پیاسا مارا گیا. امام حسین ایک ایک چیز کربلا کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. امام سید سجاد علیہ السلام کس انداز میں پہنچا رہے ہیں؟ میں نے بیان کیا. ایک تو کربلا کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد امامت کا ایک منصب امام سید سجاد کے پاس ہے کہ جس منصب کی حفاظت امام سید سجاد اور جس منصب کی ذمہ داری امام سید سجاد پر ہے. ایک تو یہ ہو گیا منصب. دوسرا سیدانیوں کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ذمہ داری ہے امام سید سجاد کی. تیسرا درباروں میں جانا، شام میں جانا، کوفہ میں جانا، اور جانے کے بعد اہل بیت اطہار کا صحیح تعارف کرانا، کربلا کو پہنچانا، یہ بھی امام سید سجاد کی ایک ذمہ داری ہے.
اس کربلا کو امام سید سجاد نے خطبوں کے ذریعے، اس کربلا کو امام سید سجاد نے دعاؤں کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے پہنچایا۔ ایک اور طریقہ کہ جس طریقے سے امام سید سجاد نے کربلا کو نہ صرف یہ کہ پہنچایا بلکہ کربلا کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیا، وہ ہے خود امام سید سجاد کا گریہ و زاری کرنا، مجلسیں برپا کرنا، مجلسیں قائم کرنا۔ امام سید سجاد نے یہ جو مجلسیں ہم برپا کر رہے ہیں، یہ جو مجلسیں ہم برگزار کر رہے ہیں، یہ مرہون منت ہے امام سید سجاد کی۔ امام سید سجاد نے دربار یزید میں بیٹھ کے یزید سے کہا کہ یہ سیدانیہ ایک مقام پہ امام حسین پہ رونا چاہتی ہیں، انہیں پرسہ دینا چاہتی ہیں۔ امام سید سجاد نے ان خواتین کے لیے مجلس کا اہتمام کیا۔ یہ کربلا کو پہنچانے میں اور کربلا کے لیے بنیادیں امام سید سجاد رکھ رہے ہیں تاکہ انہی بنیادوں پر آنے والے زمانے قائم و دائم رہیں۔ امام سید سجاد نے مجلسوں کے ذریعے امام حسین کا تذکرہ پہنچانا شروع کیا۔ اچھا، ان مجلسوں میں آپ اگر روایات کی دنیا میں جائیں، احادیث کی دنیا میں جائیں، آپ دیکھیں امام سید سجاد نے روایات کے ذریعے کس طرح سے کربلا کو بیان کیا، ایک ایک چیز کی فضیلت بیان کی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ امام حسین پہ رو رہے ہیں تو اس کی یہ فضیلت ہے، اگر کسی کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلے مثل جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ امام سید سجاد ان روایات کے ذریعے ترغیب دلا رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ امام سید سجاد کے ساتھ ایک اور بھی چھوٹی شخصیت تھی کہ جن کا نام ہے امام محمد باقر، کہ جن کی عمر تھی 3 سے 4 برس کربلا معلیٰ میں۔ یہ بھی کربلا میں موجود تھے۔ میں نے کہا نا، جو کربلا میں موجود تھا یا جو کربلا میں نہیں بھی تھا، ان سب نے کربلا کو پہنچانے کا کام کیا۔ امام سید سجاد کے ساتھ امام محمد باقر نے بھی یہی کام کیا، اور خود باقاعدہ جملات امام باقر علیہ السلام سے نقل ہے کہ میرا بابا کربلا کے بعد جب تک زندہ رہا اپنے جد، اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے بابا حسین پہ گریہ کرتا رہا، جب تک امام زندہ رہے۔ جب بھی کہیں جاتے تھے، کچھ دیکھتے تھے رونے لگتے تھے، پانی پہ نظر پڑی رونے لگے کہ میرے جد کو کربلا میں پیاسا مار دیا گیا، جیسے ہی کھانے پہ نظر پڑی امام رونے لگے کہ میرے بابا کو کربلا میں بھوکا مار دیا گیا۔ جب بھی مثال کے طور پہ کسی ذبیحے کو دیکھا، فوراً اس کے پاس گئے، کیا تو نے اسے پانی پلایا، کیا تو نے ایک جانور کو دوسرے جانور سے جدا کیا۔ یہ طریقے ہیں امام سید سجاد کے کربلا پہنچانے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام سید سجاد نے جگہ جگہ فضیلتیں بیان کی تاکہ کربلا بیان کرنے میں ترغیب دلائی جا سکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ امام کے پاس باغات تھے۔ امام نے ایک باغ کو معین کر رکھا تھا، وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد اس باغ کی آمدنی موسم حج میں عزاداری امام حسین پہ خرچ کرو۔ روایت سنا رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ 5ویں امام نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد اس باغ کی آمدنی کو موسم حج میں، حج کے دوران امام حسین پہ عزاداری میں خرچ کرنا۔ مثال کے طور پہ سبیلے کرنا، کھانا کھلانا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو بتانا کہ ہمارے جد کو کربلا میں بھوکا و پیاسا مار دیا گیا۔ اس پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچانا۔ اگر اس طرح سے اہل بیت اطہار اہتمام نہ کرتے تو آج اتنی آسانی سے کربلا کے لیے ہم اور آپ بیٹھے نہ ہوتے۔ یہ آپ کے اندر ترغیب کہاں سے آتی؟ مثال کے طور پہ لاکھوں ہزاروں اہل بیت اطہار پہ ہم خرچ کر دیتے، امام حسین کے نام پہ خرچ کر دیتے۔ یہ ترغیب کس نے دلائی؟ یہ اہل بیت اطہار نے ترغیب دلائی۔ مثال کے طور پہ دیعبل کو امام نے بلایا، دیعبل نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں شعر کہے، جیسے شعر کے مولا نے اشارہ کیا، غلام سے کہا ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کے آؤ۔ پوٹلی لے کے آئے، اس میں سکے تھے، سونے کے سکے تھے، امام نے دیعبل کی خدمت میں پیش کیے۔ دیعبل نے منع کیا۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم جو کام تم نے کیا ہے اس کے مقابلے میں اگر میں پہاڑ دے دوں تو کم ہے۔ اس طرح سے اہل بیت اطہار نے ترغیب دلائی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ کربلا لوگوں تک پہنچ جائے، کربلا لوگوں تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک ایک چیز کی ترغیب دلائی۔ جیسے مشہور روایت ہے کہ جب سیدانیہ بیٹھ کے مجلس کیا کرتی تھی، روتی تھی،
وَكَانَ السَّجَّادُ يُطْبَخُ لَهُنَّ الطَّعَامُ. جب سیدانیاں مجلسیں برپا کرتی تھی تو امام سید سجاد علیہ السلام بیٹھ کر ان سیدانیوں کے لیے کھانا بنایا کرتے تھے. یہ ترغیب نہیں تو کیا ہے؟ یعنی تم مجلسیں برپا کرو، تم حسین پہ رو، یہ امام سید سجاد کی سنت تھی. آج جو ماشاءاللہ سے آپ عزاداروں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے، عزاداروں کو کھانا کھلاتے، عزاداروں کے لیے سبیل کا اہتمام کرتے، یہ سنت اہل بیت اطہار ہے. یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت اطہار نے تم تک پہنچائی، یہ امام سید سجاد نے پہنچائی. تذکرہ ہے ناقلین کربلا کا، کربلا کو کس طرح سے اور کس نے ہم تک پہنچایا. ایک ایک چیز اہل بیت اطہار نے پہنچائی. جب سیدانیاں مجلس کرتی تھی، روتی تھی، گریہ وزاری کرتی تھی، وَكَانَ السَّجَّادُ يُطْبِخُ لَهُنَّ الطَّعَامُ. امام سید سجاد ان خواتین کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، کھانے کا انتظام کرتے تھے کہ تم اہل بیت اطہار پہ گریہ کرو، تم مجلس عزا برپا کرو، تم امام حسین کو پرسا دو، سجاد تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کرے گا. یہ ترغیب دلا رہے ہیں امام سید سجاد. عاشورہ پہنچانا ہے نا، کربلا پہنچانا ہی ہے نا. امام سید سجاد جگہ جگہ رو رہے، جگہ جگہ گریہ فرما رہے. امام سید سجاد جہاں جا رہے، دربار میں جا رہے تو رو رہے، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو رو رہے. راوی کہتا ہے میں امام سید سجاد کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا امام سید سجاد بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ زانوں پہ مار رہے ہیں اور چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، اپنے بابا حسین کو یاد کر رہے ہیں. میں قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے دیکھا امام سید سجاد کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھو دے اور وہ ماں اس بچے کے فراق میں گریہ کرے. اس طرح سے امام سید سجاد روتے تھے. اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج تک آپ نے کسی کا نام سنا مثال کے طور پہ ایک ایکسیڈنٹ میں ایک فیملی کو مار دیا گیا ہو، 10 لوگ مر گئے، 5 لوگ مر گئے، 15 لوگ مر گئے، کیا ان کے گھر والوں میں کسی کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس کے گھر والا مثال کے طور پہ ان مرنے والوں پہ اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا؟ کوئی سنا آپ نے؟ امام سید سجاد کے بارے میں مشہور ہے، امام سید سجاد نے اتنا گریہ کیا، باقاعدہ معروف ہے کہ امام سید سجاد آنسوؤں کے بدلے خون روتے تھے. امام سید سجاد نے جہاں خطبوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اپنے صحیفوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے کربلا کو پہنچایا، وہی امام سید سجاد نے سب سے بہترین راستہ کربلا کو پہنچانے کے لیے گریہ چنا کہ گریہ بہترین راستہ ہے کربلا کو پہنچانے کا. امام جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تھے، دیکھتے ہی رونے لگتے تھے. روتا ہے جب انسان تو رونے کا سبب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہو، پھر وہ رونے والا اس رونے کا سبب بتاتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں. امام محمد باقر سے روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں اتنا روتے تھے امام سید سجاد، صارت کالخشبۃ الیابسہ، آخری وقت امام سید سجاد کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کوئی سوکھی ہوئی لکڑی، یعنی سارا بدن کا گوشت ختم ہو گیا تھا روتے روتے. جب امام سید سجاد کے جنازے کو رکھا گیا، اٹھایا گیا، کہتے ہیں امام سید سجاد کے بدن میں ہتھ کڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہتھ کڑیوں کے نشانوں کے سوا. امام کا بدن عجیب و غریب ہو گیا تھا، بالکل لاغر تھے امام سید سجاد، کیونکہ ساری عمر امام حسین پہ رونے میں گزاری. عجیب شخصیت کا تذکرہ ہے. امام سید سجاد کا احسان ہے، امام سید سجاد کا کرم ہے جو آج ہماری آنکھوں میں نام حسین سنتے ہی آنسو آ جاتے ہیں. امام سید سجاد نے اگزامپل پیش کیا. امام سید سجاد اس طرح سے روئے، پھر آپ سے فرمایا کہ اگر تمہیں رونا ہے تو ایسے رو. ایک ایک امام تائید کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے. امام کی خدمت میں، امام رضا کی خدمت میں صحابی آئے، امام اس شبیب کے بیٹے کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ابن شبیب ان کنت باکیا للشیء فابکی للحسین، اپنی زندگی میں اگر تو کسی چیز پہ رونا چاہتا ہے تو میرے جد حسین پہ رو، میرے جد حسین پہ رو. مولا کیوں روئے؟
لیے گریا کرو انہو ذبحو کما یذبح الکبش، کیونکہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، یہ مصیبت عظمی ایام عاشورہ میں اچھی لگتی، عام دنوں میں مصیبت عظمی دل تحمل نہیں کر پاتا ہے کہ اے شریف کے بیٹے میرے جد حسین پہ گریا کرو، حق بنتا ہے ان پہ رونا۔ اسی طرح امام سید سجاد جب بھی کسی جگہ جاتے تھے امام حسین کو یاد کرتے ہوئے گریا فرماتے تھے۔ امام ایک بازار میں گئے، جیسے امام بازار میں گئے، اچھا رواج یہ تھا، مدینے میں مشہور ہو چکا تھا کہ جب بھی امام سید سجاد کو دیکھو تو امام سید سجاد کے سامنے سے پانی ہٹا دو، امام سید سجاد کے آگے سے کھانا ہٹا دو، کیونکہ جیسے ہی کھانے پہ نظر پڑتی تھی امام سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے میرے جد کو کربلا میں بھوکا مار دیا گیا۔ جیسے ہی پانی پہ نظر پڑتی تھی امام رونے لگتے تھے، روتے روتے فرماتے تھے میرے جد کو عطشانہ پیاسا شہید کر دیا۔ اسی طرح مدینے کی بازاروں میں مشہور تھا کہ جب بھی سید سجاد کا بازار سے گزر ہو تو سارے گوشت کو ہٹا دیا جاتا تھا تاکہ امام سید سجاد کی نظر اس گوشت پہ نہ پڑے۔ جب اس گوشت پہ امام سید سجاد کی نظر پڑے گی تو انہیں کربلا کے کچھ بے گور و کفن لاشیں یاد آ جائیں گی، انہیں لاشیں یاد آ جائیں گے، لہٰذا امام سید سجاد سے چھپا دیا جاتا تھا۔ روایتوں کے جملے ہیں ایک دن امام سید سجاد ایک بازار میں داخل ہوئے، سب نے اپنے گوشت چھپا دیے لیکن ایک قصائی اپنے گوشت کو چھپا نہ سکا۔ امام کی جیسی نظر پڑی امام زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے رونے لگے۔ قصائی دوڑا اس گوشت کو چھپا دیا، جب اس نے گوشت چھپایا امام سید سجاد اس کے پاس گئے کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے تجھ سے 3 سوال ہیں۔ کیا یہ بتائے گا جب تو نے اسے ذبح کیا تھا اس جانور کو پانی پلایا تھا؟ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اما تم نے کربلا کو سنا، تم نے سنا کہ حسین کو ذبح کیا، تم نے سنا کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کی یعنی ماری، تم نے سنا علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، ارے سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے سجاد گریہ نہ کرے؟ امام نے پہلا سوال کیا کہ جب تو نے اسے ذبح کیا تھا کیا اسے پانی پلایا تھا؟ ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا مجھے پتا ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، مولا میں نے پانی پلا دیا۔ مولا کا دوسرا سوال کہ یہ بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تھا دوسرے جانوروں سے اسے چھپا کے ذبح کیا تھا کہ مولا میں نے پردہ لگا رکھا ہے دوسرے جانوروں سے چھپا کے اسے ذبح کیا؟ کہ تیسرا سوال جب تو نے اسے ذبح کیا کیا تیرا چاقو تیز تھا؟ کہ مولا چاقو تیز تھا، ذبح کرتے ہوئے اتنا سننا تھا۔ سجاد نے کربلا کا رخ کیا، ہائے میرے بابا کی غربت، ارے میرے بابا کو کربلا میں ذبح کیا پانی نہ پلایا، ارے جب ذبح کیا زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، جب میرے بابا کو ذبح کیا شمر کا خنجر کند تھا، ایک ضرب میں نہیں بلکہ 13 ضربوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عجیب کیفیت ہے امام سید سجاد کی، پوری عمر امام سید سجاد نے گریہ و زاری میں گزاری۔ جب بھی کوئی سوال کرتا تھا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی، مولا فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام، ارے شام میں ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا، شام میں درباروں میں پھرایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام ہے کہ جس کے لیے امام سید سجاد بہت تڑپتے تھے۔ روایتوں کے جملے ہیں امام سید سجاد نے فرمایا کہ ننگے پیر چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آولے پڑے ہوئے تھے، ان آولوں میں کانٹے چھپے تھے، جب میں نے ان کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی کیونکہ کمر میں توق تھا، گلے میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، میں اس
کانٹے کو نکال نہ سکا کہ ایک مقام پہ سیدانیوں کے ہاتھوں کو کھولا گیا. جب سیدانیوں کے ہاتھوں کو کھولا گیا میں نے دیکھا ایک 4 سالہ میری بہن سکینہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی, ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو پکڑا اور کانٹے نکالنا شروع کر دیے. جیسے ہی سکینہ نے کانٹے نکالے نا سجاد تڑپ گیا. مولا آپ کیوں تڑپے؟ کہ تڑپا اس لیے کیونکہ شام غریبا جب خیموں میں آگ لگی, ارے اس بچی کے دامن میں آگ تھی, بچی کبھی ادھر بھاگ رہی تھی, ارے کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. گودال میں گئی, حسین کے بدن سے لپٹی, اے بابا آپ کے بعد تماچے لگے, گوشوارے چھنے, بابا دامن میں آگ لگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون, وذم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما, پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم خیبر علی ابن غلام علی اور مرحومہ کلثوم علی بنت غلام حسین کی روح کو اصال فرمائیں.